روسی افواج کیف پر قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ 19ویں دن میں داخل ہوئی ہے۔ روسی افواج نے یوکرین میں مسلسل بڑھتے ہوئے حملے کو جاری رکھا اور 14 مارچ 2022 کو دارالحکومت کیف پر قبضے کی کوشش کو دگنا کر دیا ہے۔ رات بھر جنگ زدہ ملک میں فضائی حملے کے سائرن سنائی دیے اور اقوام متحدہ نے اس کی ہلاکتوں کی تعداد 1 درجن زیادہ بتائی۔ جیسا کہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ 19ویں دن میں داخل ہوئی ہے، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک اور ویڈیو پوسٹ کر کے حوصلے بلند رکھے، جس میں انہوں نے اپنے ہم وطنوں سے حملہ آوروں کے خلاف ملک کا دفاع کرنے اور ریلی نکالنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، دفاع کی حمایت کریں اور ریاست کی حفاظت کریں۔ ایک ساتھ مل کر ہم جیتیں گے۔ زرعی اسنا دونوں فریقوں کے درمیان سفارتی مذاکرات کی بحالی پر امید بھر آئی تھی اور محصور شہر ماریوپول میں بھی پہلی محفوظ گزرگاہ کے ذریعے شہریوں کی آمد نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ جنگ کے خاتمے کی امید کی جا سکتی ہے، اگرچہ عارضی طور پر جنگ بندی کے آثار یقینی طور پہ اب بھی موجود ہیں۔ آپریشن کیف کنٹرول۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی افواج نے پیر کے روز کیف پر اپنے حملے کو مزید بڑھاتے ہوئے مسافاتی قصبوں ارپن، بوچا اور ہوسٹومیل پر توپ خانے اور گولے داغے۔ یوکرینی حکام نے بتایا کہ روسی افواج کے کیف میں ایک ہوائی جہاز کے کارخانے پر حملے کے بعد 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے، جس سے ایک بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ روسی توپ خانے کی آگ نے شہر کی شمالی ضلع اوبولونسکی میں 9 منزلہ اپارٹمنٹ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا، جس سے مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ فائر فائٹرز نے تباہ شدہ ڈھانچے سے بچ جانے والوں کو نکالنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ امریکہ نے چین کو اتحادی روس کے بارے میں خبردار کر دیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے چین کو خبردار کیا کہ وہ روس کو عالمی پابندیوں سے بچنے کی سزا سے بچنے میں مدد کرے، جس سے روسی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، یا یوکرین کے خلاف اس کی جنگ میں ماسکو کو فوجی امداد فراہم کرنی ہے۔ امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹس کے اس بارے میں پوچھے جانے پر کہ روس نے چین سے یوکرین میں فوجی ساز و سامان استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، چینی وزارت خانے کے ترجمان زولیجیان نے کہا کہ بیجنگ امن مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر غلط معلومات پھیلانے پر واشنگٹن پر بھی تنقید کی اور اسے بدنیتی پر مبنی اقدام قرار دیا۔ رشیا یوکرین وار۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا دعویٰ، روس سے جاری جنگ میں 1300 یوکرینی فوجی مارے گئے۔ ہلاکتوں میں اضافہ اور پناہ گزینوں کا بحران مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے پیر کو کہا کہ اس نے 24 فروری 2022 سے روسی حملے کے آغاز کے بعد سے یوکرین کم از کم 636 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جن میں 46 بچے بھی شامل ہیں۔ اس نے کہا کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ خارکیف اور ماریوپول سے اطلاعات موصول ہونے میں تاخیر ہوئی ہے، جہاں روسی افواج نے مسلسل حملہ جاری رکھا ہوا ہے۔